السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم مواخات مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مکہ معظمہ سے تمام امیر و غریب مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی جانیں بچا کر مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آباد کرنے اور نئے سرے سے معاشی طور پر استحکام پیدا کرنے کے لیے قانون کی بجائے مدبرانہ انداز اور کمال حکمت سے اخلاق کے ذریعے تربیت فرما کر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تاریخ عالم میں جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ مواخات کا لفظ اخ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بھائی۔ مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ مواخات مدینہ اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ کرایا تھا۔ مواخات کے طریقے اور مواخات مدینہ۔ رشتہ اخوت ایک مقدس رشتہ ہے جو غیر فانی ہے۔ اسلام میں یہ دو طریقوں سے قائم ہوئی ہے: خونی رشتے کی بنا پر، جس کی وجہ سے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر قانون، اخلاق، رسم و رواج کی نظر میں حق تسلیم کیا گیا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ دنیا میں کسی گوشے میں آباد یا کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، دینی لحاظ سے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل اور بعد کی مواخات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روحانی رشتے کی بنیاد پر کروائی۔ مواخات کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: اہل و عیال، خیش و اقربا، وطن کی دوری کی وحشت کو الفت میں بدلنا، بوقت ضرورت ایک دوسرے کا معین اور مددگار، غم گسار ہونا، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت دینا، اعلیٰ کو ادنا اور ادنا کو اعلیٰ کے منافع سے مستفید کرنا، منتشر مہاجرین اور انصار کو متحد و متفق کرنا، امت مسلمہ کو انتشار تفرقہ سے بچانا، جو اختلاف بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنا اس سے محفوظ رہیں، زمانہ جاہلیت کے تفاخر اور مباحات کے فاسد مادہ کا قلب سے مساوات کے ذریعے استحصال کرنا، قلب میں غرور و نخوت کی بجائے تواضع، مسکنت، مواسات لانا، خادم و مخدوم، غلام و مولا، محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں لانا، امتیازات دنیا کو مٹا کر محض تقوی اور پرہیزگاری کا معیار قائم رکھنا، دشمنوں پر اتحاد سے رعب اور دبدبہ ڈالنا۔ مواخات دو مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ فقط مہاجرین کے مابین تھی اور ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی قرار دیا گیا، اور یہ مواخات مکہ میں ہوئی۔ دوسری مواخات ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے مابین ہوئی، ان کے درمیان ہوئی۔ مواخات مکہ کی تفصیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے قبل مکہ مکرمہ میں فقط مہاجرین میں باہمی رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے مابین مواخات فرمائی، حالانکہ دونوں حضرات مہاجرین سے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں اور فلاں فلاں میں مواخات قائم فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرا بھائی کون ہے؟ تو فرمایا آپ نے، میں تیرا بھائی ہوں۔ مواخات مدینہ، یہ دوسری مواخات ہجرت کے 5 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 مہاجرین اور 45 انصار کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع فرمایا۔ مہاجرین میں ایک ایک فرد کی کفالت انصار مدینہ کے ذمہ ڈالتے ہوئے فرمایا، تاخو فی اللہ اخوین اخوین، اللہ کی خاطر دو دو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مواخات کی بنیاد کیا تھی؟ بھائی چارہ کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبتی قرابت داروں کی بجائے یہیں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔
وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک رہا۔ یہ مہاجرین کی 45 مہاجرین کی نام اور تفاصیل موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر صحیح عملی معنوں میں نئی برادری پیدا فرما دی، جس مسلمانوں کو یہ ابدی سبق مل گیا کہ رشتہ اسلام اخوت کا رشتہ ہے، جس کے بالمقابل تمام اہل و عیال قربان کر دینے چاہیے۔ ایثار انصار، انصار کا ایثار، انصار نے مخلصانہ ایثار کا ثبوت یوں دیا، زر، زمین، مال، جائیداد کے ساتھ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے طلاق دے کر ایک بھائی کے لیے نکاح میں چھوڑنے تک کا کہا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں تاکہ عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ انصار نے کہا، تب مہاجرین ہمارا کام کر دیں، ہم پھل میں ان کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی حضرت عباس مالک سے فرمایا، ایک دن میں آپ کے باغ کو سینچنے کا کام کروں گا اور آپ دربار رسالت میں حاضری دے کر نئی آیات، سیاسی و معاشرتی فیصلے جو کچھ پیش آئے شام کو مجھے بتا دینا۔ اگلے روز باغ میں آپ کام کرنا، یہی کچھ میں آپ کے لیے کروں گا۔ جب تک ہجرت جاری رہی یہ سلسلہ مواخات جاری رہا۔ انصار نئے مہاجرین کو بھائی بنانے کے لیے جھگڑتے، آخر قرآن اندازی پر فیصلہ ہوتا۔ ترمذی شریف میں ہے، ایک دفعہ مہاجرین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں میں اترے ہیں وہ مال میں کمی کے باوجود ہماری اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا ہے اسلام کی راہ میں قربانیوں کا تمام اجر یہی لوگ نہ لے جائیں۔ تو فرمایا ان کے لیے دعائیں مانگو۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری، سبحان اللہ، اس رشتے کی استواری کے تحت کے وقت مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا، انہوں نے محبت بھری ان نوازشات کا شکریہ ادا کیا، ان کو قبولنے کی بجائے کھیت اور بازار کا راستہ دکھانے کا کہتے تاکہ تجارت اور مزدوری سے پیٹ پال سکیں۔ چنانچہ یہ قلیل سرمایے سے کوشش کر کے سچائی اور دیانتداری سے کامیاب تاجر بن گئے۔ مواخات مدینہ کے اثرات کیا ہوئے؟ مہاجرین اور انصار کے مابین اجنبیت ختم ہونے سے وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ اور حقیقی بھائیوں سے بڑھ گئے۔ مہاجرین کو عارضی اور وقتی مشکلات تھمنے سے انہیں فکر معاش سے نجات مل گئی، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع میسر آئے۔ انصار نے ایثار سے مہاجرین کو گرویدہ بنا لیا، مہاجرین نے ہمت اور غیرت سے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ مہاجرین کو انصار کی تربیت کا موقع مل گیا اور انصار کو ہمہ وقت کے مصلح اور استاد میسر آ گئے۔ اس مواخات سے قدیم دشمن اوس اور خزرج کے قبائل باہمی شیر و شکر ہو گئے، جن کا ذکر سورۃ آل عمران میں یوں ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تم اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمانوں کے اس اتحاد نے کفار اور مشرکین پر ہیبت اور خوف طاری کر دیا۔ یہ رشتہ مواخات اس قدر مضبوط اور محکم تھا کہ بمنزلہ قرابت و نسبت سمجھا جاتا کہ انصاری کے کرنے پر مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا، جس کا ذکر سورۃ الانفال آیت نمبر 72 میں ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جان اور مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔
غزوہ بدر کے بعد میراث کا حکم تو منسوخ ہو گیا اور تمام مومنوں کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں حکم آیا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہ رشتہ فقط مواسات، غمخواری، نصرت اور حمایت کے لیے رہ گیا اور میراث نسبی رشتہ داروں کے لیے خاص کر دی گئی۔ الغرض مواخات اپنی نوعیت کی ایک بالکل مستحسن، پاکیزہ، نادر حکمت، سیاسی بصیرت، حکیمانہ سیاست اور نئی روایت تھی، جس کی نظیر اولین اور آخرین میں ملنا بالکل ناممکن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، کیونکہ یہ آپ کے شان رسالت اور رحمت کے شایان تھا۔ بقول شاعر، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔